بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور بعد میں ان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات اور معجزات پیش آئے جنہیں اسلامی روایات میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت آمنہ کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا جو قریش کے معزز ترین قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا جو بنو زہرہ کے سردار تھے۔ حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے اور قریش کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک تجارتی سفر کے دوران مدینہ منورہ میں بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھیں۔ جب حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو اسلامی روایات کے مطابق ایک عظیم و شان واقعہ تھا اور ان کے ساتھ کئی معجزاتی واقعات پیش آئے۔ حضرت آمنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک نور ان کے جسم سے نکلتا ہوا دکھائی دیا جو دنیا کے کونے کونے کو روشن کر رہا تھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں حق کا نور پھیلے گا اور انسانیت کو ہدایت ملے گی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آمنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ تھیں تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھیں اور راستے میں انہیں پتھر پر چلنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں باہر کہیں پتھروں پہ چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم ہو جاتے اور وہ حیران ہو جاتی کہ سخت پتھروں پر انہیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی وجود کی برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت آمنہ پانی کی تلاش میں نکلی تو زمین نے خود بخود ان کے لیے پانی فراہم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا اور اس بات کی علامت تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود دنیا میں برکت لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ تھی تو جہاں بھی جاتی ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا تھا تاکہ سورج کی گرمی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی خاص حفاظت آپ پر تھی۔ حضرت آمنہ کے جسم سے ایک قدرتی خوشبو آتی تھی جو اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی۔ یہ خوشبو اتنی دلکش اور منفرد تھی کہ حضرت آمنہ کو عطر یا کسی اور خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ان کے جسم سے مہک آتی رہتی تھی۔ اس خوشبو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تھی جو ابھی ان کے بطن میں تھے۔ حضرت آمنہ کے جسم سے نکلنے والی خوشبو اتنی خاص اور منفرد تھی کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت مطلب نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت آمنہ کو خوشبو لگانے سے منع کریں کیونکہ مکہ کے لوگ اس بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ خدشہ تھا کہ لوگ حضرت آمنہ کے بارے میں غیر ضروری باتیں کریں گے یا ان کے خلاف کوئی رائے قائم کریں گے، حالانکہ یہ خوشبو قدرتی تھی اور اللہ کی طرف سے ان پر خاص انعام تھی۔ جب حضرت آمنہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ مکہ کی عورتیں اس معجزے کو دیکھ کر حیران ہوتی تھیں اور کہتی تھی کہ حضرت آمنہ جب تک کنویں کے پاس رہتی ہیں پانی بھی رکا رہتا ہے اور کنویں سے پانی بھرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے عورتیں حضرت آمنہ سے درخواست کرتی تھیں کہ وہ کنویں کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں تاکہ پانی کا بہاؤ برقرار رہے اور وہ آسانی سے پانی بھر سکیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل کے سال میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی کئی معجزات پیش آئے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، کسریٰ کا محل لرز گیا۔ روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 مینار گر گئے جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا کی بڑی طاقتیں مٹ جائیں گی۔
नंबर 2, आतिश कदा का बुझ जाना। ईरान में ज़रतश्तियों का आतिश कदा जो 1000 साल से मुसलसल जल रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त बुझ गया। ये इस बात की अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बातिल के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे और तौहीद का नूर फैलेगा। नंबर 3, मक्का के इर्द गिर्द नूर का फैलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द नूर फैल गया, जिसने दुनिया के कोने कोने को रोशन किया। इस नूर का फैलना इस बात की अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हदायत की रोशनी हर जगह पहुँचेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद हज़रत आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी अदा की। ताहम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 6 साल की थी तो हज़रत आमना भी एक सफ़र के दौरान बीमार होकर वफ़ात पा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मदीना के करीब अब्वा नामी मकाम पर थे। हज़रत आमना की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाल ली और बाद में उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी किफ़ालत की। इस्लामी रिवायात में हज़रत आमना का जिक्र हमेशा एहतराम के साथ किया जाता है। उनके बारे में कई ऐसी अहादीस और वाक़ियात मौजूद हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर ख़ास इनायत फरमाई, क्योंकि वो नबी आखिरुज़्ज़मां की वालिदा थी। नाज़रीन, ये थी हमारी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के वाक़ियात। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब ज़रूर करें।